کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ کوئی بے سود نہیں ہے، ہماری زندگی ظاہری زندگی میں بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے، ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہ تمہاری بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا، یہ تمہاری شفاعت بھی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن لگا ہوگا، اور اللہ رب العزت اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ یہ جہنم میں چلا جائے تو قرآن سامنے آ جائے گا، قرآن آ کر کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا کہ یا اللہ کہ یہ جو شخص ہے یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ روزانہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اگر اسے پڑھنا نہیں بھی آتا تھا تو یہ قرآن یعنی مجھے کھول کر دیکھ لیا کرتا تھا، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے جہنم کا مسافر نہ بنا، تو اسے جنت کا مسافر بنا۔ اللہ رب العزت اس قرآن کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کو جہنم سے نکال کر جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت ملک شریف ہے 29واں پارہ جس کی ابتدا سورت ملک سے ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 30 آیات ہیں، سورت ملک کی 30 آیات ہیں، اور یہ کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر دے گی۔ جو شخص سورہ ملک کو اپنا وظیفہ بنا لے، سورہ ملک کی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرنا شروع کر دے تو یہ سورت ملک اللہ رب العزت کے حریم ناز میں اس بندے کی شفاعت کا سامان پیدا کر دے گی۔